بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں مٹی کی امانت کی ایک نئی ایپیسوڈ۔ تو ناول وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ فلم پر لاکھوں اپنی جیب سے لگا رہا تھا اور پھر اسے لوگوں کو گھروں سے نکال کر سینما ہال تک لانا ہے تاکہ نہ صرف اس کا سرمایہ واپس آئے بلکہ منافع بھی ہو۔ آپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ تو لوگوں کے گھروں میں گھسے بیٹھے ہیں۔ آپ انہیں اچھی چیز دکھائیں گے تو وہ دیکھیں گے نہیں، ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبائیں گے اور سی ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ وہ تو اب بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ یہاں صرف گھڑے ہوئے مفروضوں پر کام چل رہا ہے۔ یہ کہہ کر مجھے باہر نکل آیا۔ ٹی وی سے اسے نقصان نہیں ہوا تھا، فائدہ ہی پہنچا تھا۔ بقرہ عید پلے کے آئیڈیا پر اس نے شاندار کہانی لکھی اور ڈائجسٹ میں دوبارہ ان ہو گیا، مگر ٹی وی سے اس کا دل بھر گیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک بہت روشن مستقبل اور بڑا اسکوپ رکھنے والی فیلڈ تھی، اور اب مشہور پروڈیوسر صغیر بلال اس سے ملنے۔ فون کی گھنٹی نے یادوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف کمال احمد تھے۔ مجیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جناب، میں نے اس کے لیے فون کیا ہے کہ ہمیں آپ کا انٹرویو چھاپنا ہے۔ مجیب نے خاصی بحث کی لیکن کمال احمد نے اسے قائل کر لیا۔ آپ کے قارئین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ان کی خوشی ہے، اس سے کیسے رد کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن تصویر کے معاملے میں مجیب اڑ گیا۔ نہیں کمال صاحب، تصویر نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ پرستار امیج بناتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ امیج کا ٹوٹنا بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں کسی کو یہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن ایسی بات بھی نہیں۔ پلیز کمال صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتا، مجھے مجبور نہ کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ معاملہ بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ کل 11 بجے شاہین آپ کے پاس آئے گی انٹرویو کے لیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ سیور رکھ کر مجیب سوچ میں ڈوب گیا۔ صغیر بلال ہی کیا کم تھا کہ یہ دوسری مصیبت بھی نازل ہو گئی۔ میں تو بھئی پاورفل کہانی اور بہت اچھے اسکرپٹ کے بغیر کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، صغیر بلال نے کہا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں آسانی سے کہاں ملتی ہیں؟ مجیب بولا۔ ظاہر خاموش تماشائی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ مجھے مل جاتی ہے، عام طور پر اچھی کہانی اور اسکرپٹ چل کر میرے پاس آتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ میری ساکھ ہے، پھر میں جستجو بھی کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، اپنے کام سے لگن اور عشق ہو تو آدمی جستجو کرتا ہی ہے، خلاف مزاجی بھی بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ آپ کے پاس بھی میں اس لیے آیا ہوں۔ صغیر نے کہا، سنا ہے کہ آپ بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور ایسا ہی ڈرامائی عنصر بھی بہت طاقتور ہے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، بس میں لکھ رہا ہوں۔ کوئی کہانی سنائیے مجھے، صغیر نے فرمائش کی۔ سناؤں؟ مجید نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس نے اٹھ کر کتابوں کی الماری میں سے کچھ ڈائجسٹ منتخب کر کے نکالے۔ ڈائجسٹ لے کر وہ صغیر کے پاس چلا آیا۔ یہ میری وہ کہانیاں جن پر میرے خیال میں بہت اچھا ڈرامہ بن سکتا ہے، آپ انہیں پڑھ لیں۔ کوئی پسند آ جائے تو پھر اس پر بات کر لیں گے۔ آپ کے خالی نظروں سے دیکھنے کی باری صغیر بلال کی تھی۔ یہ تو بہت لمبا کام ہو جائے گا، آپ مجھے 1 لائن سنا دیں۔ سوری صغیر صاحب، سنانے کے معاملے میں بہت کچا ہوں، مجیب نے معذرت کی۔ ارے ایسا بھی کیا، آپ سنائیں تو۔ میں کہانی نویس ہوں، قصہ گو نہیں، مجیب نے بمشکل لہجے کو تلخی سے بچایا۔ میں کہانی نہیں، خاکہ سنانا چاہ رہا ہوں، صغیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے سنانا نہیں آتا۔ سنانے والا ہوتا تو میں لکھنے میں کیوں جان مارتا۔ اچھا چلیں 1 لائن لکھ دیں۔ مجھے کیسے لکھ دوں؟ میں خلاصہ نویس بھی نہیں ہوں، مجیب کے لہجے میں بے فکر تھی۔ پھر خاکے سے آپ کہانی کی اسٹرینتھ کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ میں اندازہ لگا لوں گا، صغیر نے بے حد اعتماد سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے لگائیں گے۔ صغیر صاحب، ازل سے اب تک ایک ہی کہانی کہی اور لکھی جا رہی ہے، بس ٹریٹمنٹ اور جزیات کی کہانی کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں نہ خاکے میں سما سکتی ہیں نہ 1 لائن سنانے میں۔ فیلڈ میں کام کرتے کرتے تجربہ ہو جاتا ہے، صغیر نے بے حد تحمل سے کہا۔ مجیب نے بے بسی سے طاہر کو دیکھا، وہ خود ملتجیانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجیب لکھ دو نا پلیز، وہ بولا۔ مجیب نے کاغذ قلم سنبھالا اور لکھنا شروع کیا، لیکن بہت سوچی سمجھی تفصیل سے لکھنے والے کے لیے کہانی کا خاکہ لکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر بھی وہ طاہر کی مروت کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دراصل ایک طے شدہ طریقہ کار ہے، صغیر بلال نے کہا۔ ایک سیریل کی منظوری کئی مرحلوں میں ہوتی ہے، میں رائٹر سے 1 لائن سنوں گا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ 1 لائن مجھے پسند آئی تو میں اس سے 1 لائن لکھواؤں گا۔ وہ 1 لائن جی ایم کے پاس جائے گی، جی ایم اور پروگرام مینیجر کو وہ پسند آ گئی تو اسے ہر ماہ ہونے والی جنرل مینیجر کانفرنس میں پیش کیا جائے گا۔ وہاں وہ منظور ہوگی تو گویا پہلی قسط کی منظوری مل گئی۔ رائٹر پہلی قسط لکھے گا، میں پائلٹ پروگرام ریکارڈ کروں گا، وہ اسلام آباد سے منظور ہوگا تو گویا سیریل منظور۔ مجیب نے لکھتے لکھتے سر اٹھایا۔ صغیر صاحب، آپ پی ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں نا؟ اس بار صغیر کو اس کی بات بری لگی۔ جی ہاں، اور یہ سب یہ بات جانتے ہیں، میں نے کبھی کوئی پرائیویٹ پروڈکشن نہیں کی۔ میں دراصل پی ٹی وی کے وسائل کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، مجیب نے وضاحت کی۔ مجھے ان میں سے کسی مرحلے پر کوئی اعتراض نہیں، کارپوریشن کا طریقہ کار ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے، لیکن کارپوریشن کے پاس وسائل کی کمی نہیں۔ کارپوریشن کو کم از کم 2 اسامیاں بڑھانی چاہیے، ایک قصہ گو کی اور دوسری خلاصہ نویس کی۔ یہ کام رائٹر سے لینا بہت بڑی زیادتی ہے۔
ہمارے ڈائجسٹ میں تو اگر کسی سلسلے دار کہانی لکھنے والے سے گزشتہ قسطوں کے خلاصے کی فرمائش کر دی جائے تو وہ خلاصہ لکھنے کے بجائے آخری قسط لکھ کر ایڈیٹر کو تھما دے گا اور سلسلہ وار کہانی لکھنے سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائے گا۔ ذرا دیر بعد مجید نے خاکہ مکمل کر کے صغیر کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجئے جناب 1 لائن۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ آپ پوری کہانی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ صغیر نے بغیر کچھ کہے لکھا ہوا صفحہ لیا اور پڑھنے لگا۔ پڑھنے کے بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ اس میں کہانی کہاں ہے؟ یہ تو سفر نامہ ہے، اس نے کہا۔ یہ کہانی ہے، لو سٹوری، اور یہ سفر نامہ بھی ہے، گویا یہ بے حد متحرک بھی ہے، یہ ایک اور ایڈونچرز ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ اور واقعات کی جزئیات نے اسے بے حد پاورفل بنا دیا ہے، مگر وہ 1 لائن میں نہیں سما سکتی۔ مجھے تو اس کہانی میں کہیں نظر نہیں آتی، صغیر بلال نے ہٹ دھری سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس صورت میں اس پر ڈرامہ نہیں بن سکتا، کاش اب کہانی پڑھ لیتے۔ میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے، مصروفیت بے پناہ ہے، اپنی سوشل لائف تک تو ختم ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں پروڈیوسرز کے لیے ہر حال میں مطالعہ فری ہے، ضروری ہے۔ مطالعے کے بغیر وہی کچھ پروڈیوس کیا جا سکتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ مطالعے کے لیے ضرور وقت نکالیے، چاہے کچھ عرصے کے لیے پروڈکشن سے ہاتھ اٹھانا پڑے، مطالعہ بھی آپ کے کام کا حصہ ہے۔ میں بڑی امید لے کر آیا تھا، صغیر نے مایوسی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ مایوس ہوئے، لیکن یہ کہانی آپ کسی قصہ گو کو پڑھوا کر اس سے سنیں اور خلاصہ نویس سے اس کی 1 لائن لکھوائیں تو شاید اتنی مایوسی نہ ہو، مگر سب سے بہتر یہی ہے کہ خود پڑھنے کا وقت نکالیں۔ ٹھیک ہے، میں پڑھوں گا، صغیر نے ڈائجسٹ اٹھاتے ہوئے کہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کا وقت برباد ہوا۔ مجھے آپ کے وقت کا افسوس ہے، مجیب نے کہا۔ وہ انہیں دروازے تک رخصت کرنے گیا۔ واپس آتے ہوئے اسے یقین تھا کہ صغیر بلال کہانی ہرگز نہیں پڑھے گا۔ ٹی وی نے جو پوری قوم کو مایوس کر رکھا ہے، آج اسے دوسری بار مایوس کیا تھا۔ صفورہ کو ان دنوں بس ایک ہی الجھن پریشان کر رہی تھی۔ اس الجھن کا ایک نام بھی تھا، رضیہ۔ رضیہ نے پرکاش نارائن سے ایک ہندو سے سول میرج کیوں کی، جبکہ وہ ہندوؤں کو سخت ناپسند کرتی تھی؟ وہ خود کو ان سے حالت جنگ میں تصور کر سکتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ کبیرہ سے بڑھ کر گناہ کبیرہ ہے، پوری زندگی کو حرام کر لینے کے مترادف ہے، گناہ کے کیچڑے بھرے ہوئے کنویں میں سر تاپتا لتھڑ کر زندہ رہنے کا نام ہے۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور وہ دونوں ایک ہی انداز میں سوچنے والی تھی۔ تو کیا کسی دن اسی طرح وہ بھی ہتھیار ڈال دے گی؟ یہ خیال ہی اس کے لیے روح فرما تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ سمجھنا ضروری تھا کہ رضیہ نے ایسا کیوں کیا، تاکہ وہ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوں تو اس سے شعوری طور پر لڑ سکیں۔ ویسے تو اس کے سامنے ترغیب آئی ہے، بہت پہلے آئی تھی۔ سریش آنند سے وہ پہلی بار کالج میں ملی تھی۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا اور بنیادی طور پر اچھا لڑکا تھا، خوش شکل بھی تھا اور کردار کا بھی اچھا تھا، پڑھائی کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا۔ صفورہ کو معلوم تھا کہ کلاس میں لیکچر کے دوران میں سریش اسے کن نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے نزدیک اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ تھی اور غیر اہم بات کو وہ آگے بڑھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مگر ایک دن لائبریری میں بات آگے بھی بڑھ گئی۔ سریش اس کے پاس آ ہی بیٹھا تھا۔ صفورہ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھ سے گریز کیوں کرتی ہو، اس نے بلا تمہید کہا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، صفورہ نے بے نیازی سے کہا، مگر میں نے واضح طور پر محسوس کیا ہے۔ غلط محسوس کیا ہے آپ نے؟ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی تم؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کم آمیز ہوں۔ لڑکیوں کی تو بات ہی اور ہے، میری تو لڑکیوں سے بھی دوستی نہیں، رضیہ کے سوا میں کسی سے نہیں ملتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بات کرو۔ سریش جھجکنے لگا، لیکن اس نے بات پوری کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ صفورہ نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، بس اس بات کو یہیں ختم کر دیجئے، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں اور میں مزید کچھ سننا نہیں چاہتی ہے۔ دیکھیے، شاید آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں غلط نہیں سمجھ رہی، لیکن صحیح سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اور آپ دو مختلف دنیاؤں کے انسان ہیں اور رہیں گے، لیکن پلیز صفورہ نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی، آپ مجھ سے کبھی کوئی امید وابستہ نہیں کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور لائبریری سے نکل آئی۔ سریش نے اس کے بعد بھی بارہا اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ابھی 3 سال پہلے یونیورسٹی کے اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی تقریب میں سریش سے آخری ملاقات ہوئی۔ رضیہ اس تقریب میں نہیں آئی تھی۔ سریش خاص طور پر اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ صفورہ جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آج تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ ضرور، لیکن میں وہ وجہ جاننا چاہوں گی کہ جس کے تحت آپ یہ بات زور دے کر کہہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے میں نے شادی کر لی تھی، مبارک ہو۔ لیکن میں آپ کے بارے میں بھی اب اس انداز میں محسوس کرتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ احساس وقت کسی کا اختیار کب ہوتا ہے؟ سریش نے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ نے میری ذرا بھی حوصلہ افزائی کی ہوتی تو میں مذہب تبدیل کر لیتا۔ مذہب کی تبدیلی گھر یا لباس کی تبدیلی نہیں ہوتی کہ کسی کی خاطر بھی کر لیجیے، صفورہ نے کاٹ دار لہجے میں کہا، اور جب جی چاہا پرانے کپڑے پہن لیے۔ یہ تبدیلی سچی اور وقت ہوتی ہے، جب اندر سے آتی ہے اور اس تبدیلی کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ سریش کھسیا گیا۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آدمی کو سب سے پیارا اپنا آپ ہوتا ہے۔ آپ اپنی بہتری کے لیے راستہ تک تو درست نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے کیا کریں گے؟ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، سریش جھنجھلانے لگا۔ مذہب کی تبدیلی تلاش حق کے نتیجے میں اور خلوص دل سے ہو تو سود مند ہوتی ہے، لیکن خود غرضی کے تحت اور کسی کے حصول کی خاطر ہو تو اسے بہت گھٹیا سمجھتی ہوں۔
کوئی شخص صرف میری خاطر مسلمان ہو جائے تو میں اس سے کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کروں گی۔ آج 3 برس بعد بھی وہ پوری سچائی سے کہہ سکتی تھی کہ اس کے نظریات نہیں بدلے ہیں، لیکن یہ الجھن اسے سستا رہی تھی کہ اس جیسی سوچ رکھنے والی رضیہ کو کس بات نے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس میں اور رضیہ میں بہرحال ایک فرق ہے۔ وہ ایم اے کر کے گھر بیٹھ گئی، بابا نے اسے ملازمت نہیں کرنے دی، جبکہ رضیہ نے بی ایڈ کیا اور اسکول میں ملازمت کر لی۔ کیا رضیہ کی مجبوری کا سبب یہ فرق ہے؟ مگر اس کا جواب رضیہ ہی دے سکتی تھی اور اسے ملنا ناممکن تھا۔ اس الجھن پر سوچتے سوچتے اس کی نظر شاہکار ڈائجسٹ کے تازہ شمارے پر پڑ گئی۔ رسالے کو آئے 3 دن ہو چکے تھے، لیکن اس نے کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جس الجھن میں وہ گرفتار تھی وہ اسے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی تھی، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، کچھ پڑھنے میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت اس نے بے اختیار ڈائجسٹ اٹھا لیا۔ فہرست میں دیکھا مجیب انور کی کہانی موجود تھی۔ اس نے کہانی نکالی اور اسے یوں ہی سرسری پڑھنے لگی۔ سوچا تھا کہ کہیں بعد میں پڑھے گی، مگر اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کہانی نے اسے پکڑ لیا ہے۔ وہ کہانی کے ساتھ بہتی گئی۔ اچانک وہ ٹھٹک گئی۔ وہ جملہ ہی ایسا تھا کہ ٹھوکر کی طرح لگا اور وہ رکنے پر مجبور ہو گئی۔ پوری کہانی اس کے ذہن سے محو ہو گئی، بس وہ 2 جملے ہی یاد رہ گئے۔ اس نے انہیں دوبارہ پڑھا، سہبار پڑھا۔ مجیب انور نے لکھا تھا، انسان محض اپنے انسان ہونے کی وجہ سے ہار جاتا ہے، اور جب وہ جیتا ہے تو اسی لیے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ صفورہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جملے اس کے لیے لکھے گئے ہیں، یہ سوال کا جواب ہیں جن نے آج کل سے اسے الجھن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مگر دشواری یہ تھی کہ وہ ان جملوں کی ان روح کو تک سمجھنے نہیں پا رہی تھی۔ اسے جھنجھلا کر ڈائجسٹ بند کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ مجیب کو حیرت ہوئی، کیونکہ شاہین مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ گئی تھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی اعتراض ہے۔ اس نے شاہین سے کہا، لیکن میں تمہاری 11 بجے آمد کی توقع کر رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر جلدی چلی آئی کہ سوال نامہ آپ کو دے دوں تاکہ آپ انٹرویو کے لیے تیاری کر لیں۔ شاہین نے سوال نامہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں گھر کر جواب دینا پسند نہیں کرتا، مجیب نے کہا۔ لیکن ایک فائدہ ہو گیا، بچے 1:45 بجے واپس آتے ہیں اور ان کی موجودگی میں بات کرنا، خاص طور پر ریکارڈ کرانا بہت دشوار ہوگا۔ اس نے شاہین کے پورٹیبل ٹیپ ریکارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ فوراً کام شروع کر دو۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں آپ لوگوں کے لیے چائے لاتی ہوں، صاحب بولی۔ میرا خیال ہے وہاں بیٹھا جائے جہاں آپ کام کرتے ہیں، شاہین نے کہا۔ ضرور، مجیب نے کہا اور اسے اپنی اسٹڈی میں لے آیا۔ شاہین نے ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھا۔ بس شروع کر دو، مجیب نے دعوت دی۔ شاہین لمحے اپنے ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ کارروائی کرتی رہی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے مجیب صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے اور کیوں لکھنا شروع کیا؟ ایک دن میرے ذہن میں ایک جملہ گونجا، میں نے اسے نظر انداز کیا تو وہ چھپنے لگا۔ ایسا تھا کہ جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو، بلکہ اس پر اصرار کر رہا ہو۔ تنگ آ کر میں نے اسے کاغذ پر لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد جو میں نے اسے پڑھا تو وہ مجھے مصرع لگا اور اس کے نامکمل ہونے کا احساس بھی ہونے لگا۔ چنانچہ میں نے اس کی مناسبت سے دوسرا جملہ سوچا، لیکن خیال رکھنے کی کوشش کی وہ ردھم میں پہلے جملے جیسا ہوئے۔ اس وقت نہ مجھے بہروں کا پتہ ہو، اودان کی تمیز، مگر میرے اندر کوئی حس بتا رہی تھی کہ دونوں جملوں یا مصروں میں ہم آہنگی ہے۔ پھر ایک عجیب کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں لکھتا رہا، یہاں تک کہ غزل ہو گئی۔ میں نے اپنے ایک بزرگ کو وہ غزل دکھائی، وہ شاعر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ غزل ہی ہے اور بحر میں ہے۔ میرے اصرار کے باوجود انہوں نے اصلاح نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پیدائشی شاعر ہوں، مشق سخن کے نتیجے میں مضمون اور خیال خود سنور جائے گا، اصلاح کی ضرورت نہیں۔ کیوں میں باقاعدگی سے شعر کہنے لگا، مگر میرا رجحان نظم کی نہیں غزل کی طرف تھا، اور میں اس کے بغیر شعر نہیں کہتا تھا۔ یہ آمد کیا ہوتی ہے؟ شاہین نے پوچھا۔ مجیب کھوسا گیا۔ ایک عجیب سی، بے حد خوبصورت، مرکب، نازک کیفیت ہوئی ہے۔ اس نے کہا، کیسے سمجھاؤں؟ حبس دیکھا ہے نہ تم نے؟ آسمان پر گھٹا چھائی ہوتی ہے، ہوا تھم جاتی ہے، ہر طرف سکوت طاری ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت دماغ میں اور پورے وجود میں ہوتی ہے۔ میں ایسے میں قلم کھو کر کاغذ کے سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہوں، مگر کچھ نہیں سوچتا، ذہن بالکل خالی ہوتا ہے۔ اس حبس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ 10 منٹ میں ٹوٹے گا یا 10 گھنٹے میں، اور برسات کے انتظار کا وہ عرصہ بہت کربناک ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ حبس ٹوٹتا تو اس کرب کی تلافی ہو جاتی ہے، جیسے اچانک بارش شروع ہوتی ہے، ایسے ہی مصروں کی آمد شروع ہو جاتی تھی۔ دوسرا مصرع البتہ مجھے سوچنا پڑتا تھا۔ ہاں، آمد کے بعد ذہن اور اپنا اندر بہت خوبصورت ہو جاتا تھا، جیسے بارش کے بعد کوئی بہت حسین باغ۔ مگر نثر کیسے شروع کیا آپ نے؟ اس لمحے صاحب چائے اور بسکٹ لے آئی۔ مجیب سوچ رہا تھا، ایک دن ایک خیال مجھے ستا رہا تھا، اتنا وسیع تھا کہ وہ مصروں میں کسی طرح سما ہی نہیں رہا تھا۔ وہ جھنجھلاتا رہا، اور جب میرا بس نہ چلا تو میں نے اسے نثر میں لکھ ڈالا۔ وہ میرے نثر کا آغاز تھا، پھر مجھے اس میں لطف آنے لگا۔ جب بھی کوئی خیال مجھے بے بسی میں مبتلا کرتا میں اسے نثر میں لکھ دیتا۔ یہ گویا کہانی کا آغاز تھا۔ ارے نہیں، مجیب نے جلدی سے کہا، وہ کہانی کا ہرگز نہیں ہوتی تھی، ایک شاعرانہ خیال تھا جسے میں شاعرانہ انداز میں لکھ لیتا تھا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، میرا گمان ہے کہ وہ بڑی خوبصورتی نثر ہوگی۔ اس میں نہ کوئی واقعہ ہوتا، نہ کردار نگاری، مگر وہ لکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ میں کہانی لکھ سکتا ہوں۔ پھر میں نے کہانی سوچ کر لکھی، کہیں ایک لکھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں، وہ میں بس اپنی خوشی کے لیے لکھتا تھا،
نہ وہ کبھی چھپیں نہ میں نے کبھی کسی کو پڑھائیں۔ کیوں؟ آدمی لکھتا ہے تو کسی کو دکھاتا بھی ہے۔ مجھے اعتماد نہیں تھا خود پر اور اپنی صلاحیت پر۔ تو پھر آپ نے کہانی لکھنا کہاں شروع کی؟ پرندے کیوں اڑتے ہیں اور مچھلیاں کیوں تیرتی ہیں؟ مجیب نے بے ساختہ پوچھا اور پھر بولا، میرے لیے لکھنا اتنا ہی فطرتی ہے جیسے پرندوں کے لیے اڑنا اور مچھلی کے لیے تیرنا۔ میں کبھی لکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اور مجھے مطالعے کا بہت شوق ہے۔ اردو ادب کے بعد انگریزی کی طرف متوجہ ہوا۔ لکھنے کا اعتماد تو تھا مگر ترجمہ میں نے بہت اعتماد سے کیا۔ مگر آپ چھپنے سے ڈرتے ہیں؟ ہاں، میں ریجیکٹ ہونے سے ڈرتا ہوں، اب بھی ڈرتا ہوں، اس لیے کہانی کبھی کسی رسالے کو نہیں بھیجی۔ پھر یہ رکاوٹ کیسے دور ہوئی؟ جو میں کہوں اس سے خود ستائی نہ سمجھنا، جو کچھ اچھا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے مجھے محبت کا عجیب جذبہ دیا۔ مجھے ان دیکھے لوگوں پر محبت آتی ہے، شاید اس لیے جو لوگ نظروں کے سامنے ہوتے ہیں وہ محبت کی ناقدری کرتے ہیں، وہ محبت کے اہل ثابت نہیں ہو پاتے۔ پھر یہ لوگ مجھے گھٹن میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس گھٹن کا دور کرنے کے لیے میں اپنی محبت کے ساتھ دور دور پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں جب انگریزی کی کوئی کہانی پڑھتا اور مجھے اچھی لگتی تو میرا جی چاہتا کہ ساری دنیا کو پڑھاؤں۔ میں اپنے دوستوں ملنے والوں سے فرمائش کرتا کہ یہ کہانی پڑھو، مگر سب یہ کہہ کر معذرت کر لیتے ہیں کہ پڑھی ہی نہیں جائے گی۔ یہ مجھے ترجمہ کرنے کی امنگ ملی، میں نے ترجمہ کیا۔ اب یہ خواہش ہوئی کہ اسے چھپواؤں تاکہ وہ ان دیکھے لوگوں تک پہنچے۔ ریجیکٹ ہونے کا خوف تو تھا، مگر دوسروں کے ساتھ ایک خوبصورت کہانی شیئر کرنے کا خواہش اس سے زیادہ طاقتور تھی۔ وہ لوگ انگریزی نہیں پڑھ سکتے تھے، میں انہیں بھی کہانی پڑھوا سکتا تھا، اس لیے میں نے ہمت کی اور بالآخر چھپنے لگا۔ اور اب آپ بہت زیادہ اور بہت محبت سے پڑھے جاتے ہیں، شاہین نے کہا۔ اللہ کی عنایت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ زبان سے، عمل سے اور تحریر سے اس کا شکر ادا کرتا رہوں۔ صلاحیت بھی اس نے دی ہے، حالات بھی اس نے سازگار کیے ہیں اور لوگوں تک پہنچنے کے لیے وسائل بھی اسی نے فراہم کیے ہیں، اس لیے میں ہمیشہ اچھے سے اچھا لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہانی کیسے لکھتے ہیں آپ؟ بغیر انسپائریشن کے نہیں لکھتا، لکھ ہی نہیں سکتا۔ مجیب نے کہا، اخبار میں چھپا ہوا کوئی واقعہ بھی مجھے متاثر کر سکتا ہے اور اپنا مشاہدہ بھی۔ کسی شخص کا کوئی بات، کوئی عمل مجھے اکساتا ہے کہ اسے سب کو بتایا جائے گا، کہ وہ میری کہانی کا کردار بن جاتا ہے۔ جو تھوڑا سا دیکھا ہوتا ہے اسے میں تخیل کے زور پر آگے بڑھاتا ہوں اور کہانی بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بلا شبہ بہت مقبول ہیں، لیکن کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی کہانیوں کا ٹیمپو بہت سست ہوتا ہے۔ مجھے تم لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹیمپو کسی طے شدہ رفتار کا نام نہیں ہے، چاہے کوئی اس سے اختلاف کرے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہر کہانی کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کہانیوں کا بھی انسانوں جیسا مزاج ہوتا ہے، کوئی کہانی تند و تیز ہوتی ہے، بھڑکتی آگ جیسی، کوئی کہانی دھیمے سروں میں بہنے والی ہوتی ہے، کوئی دھیرے دھیرے سلگنے والی۔ لکھنے والے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کہانی کو اس کی ضرورت کے مطابق ٹیمپو اور ٹریٹمنٹ فراہم کرے۔ اس صورت میں کہانی تاثر چھوڑے گی اور تا دیر یاد رہے گی۔ اس میں فرق ہوگا تو کہانی نقش بر آب ثابت ہوگی اور کوئی دیر تاثر نہیں چھوڑے گی۔ روایتی تیز ٹیمپو کے ساتھ کردار نگاری ممکن ہی نہیں۔ میں اس کی مثال فطرت سے دوں گا۔ دریائے کنہار پہاڑی دریا ہے، بے حد تند و پرشور، بہاؤ ایسا کہ سامنے آنے والی چیز کو بہا کر لے جائے، لیکن چوڑائی ایسی کہ بس ایک ندی جیسا۔ اور ہمارا دریا سندھ ہے، اس کی اپنی رفتار ہے۔ اگر ہم کو قدرت حاصل ہو جائے تو ہم دونوں کی جگہ تبدیل کر دیں تو پتہ ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ سندھ کنہار کی رفتار سے بہے گا اور نہ صرف کنہار کی بستیاں ہڑپ کر جائے گا، بلکہ کنہار کی حدوں سے بھی آگے آ کر شہر کے شہر تباہ کر دے گا۔ اور کنہار سندھ کی جگہ بہے گا تو چند ہی دن میں سوکھ جائے گا، زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ کہانی لکھنا گراں پری ریس میں حصہ لینا نہیں، جہاں ڈرائیور کا کام صرف آگے اور پیچھے کی گاڑیوں پر نظر رکھتے ہوئے ٹاپ اسپیڈ میں گاڑی چلانا ہے۔ ایسا ڈرائیور کبھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس مقام سے گزرا ہے اور کہاں کوئی قابل دید چیز تھی۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی، شاہین نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اعتراض سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے ہاں تفصیلات اور جزئیات نگاری بہت ہے۔ یہ درست ہے اور اس میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سرسری طور پر لکھا جائے، کہانی کا خلاصہ لکھا جائے تو بڑی سے بڑی کہانی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ پھر یہ جو اصول ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل عمل کی طاقت کی مناسبت سے ہوتا ہے، تو اسی کے تحت پڑھنے والا بالکل اسی طرح پڑھتا ہے جیسے لکھنے والے نے لکھا ہوتا ہے۔ کہانی سرسری انداز میں لکھوں گا تو پڑھنے والے اسے سرسری طور پر پڑھیں گے۔ دور میں فلم اور ٹی وی کی وجہ سے پڑھنے والے کم رہ گئے ہیں۔ وجہ فلم اور ٹی وی بصری میڈیا ہے، سب کچھ نظر کے سامنے ہوتا ہے، دیکھنے والا بڑی آسانی سے اس میں شامل کر لیتا ہے، اس ماحول کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے لیے تکمیل اور ضرورت نہیں ہوتی۔ اور میرے خیال میں جن لوگوں کی نخیل زرخیز ہے، ان کی میڈیا سے تسلی نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس دور میں بھی مطالعہ کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، زندگی کے دکھوں اور خوشیوں سے چھلکتے کردار، جزیات سے آگاہی، حقیقت جیسے مناظر اور زندگی جیسا تحرک نہ صرف کہانی کی فضا بناتے ہیں بلکہ اس کے لیے آکسیجن کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ پڑھنے والا صرف پڑھتا نہیں، صفحات گنتے کی وجہ سے گھبرا کر باہر بھاگتا ہے، مگر صرف پڑھنا اسے بے کافی میں مبتلا کرتا ہے۔ آکسیجن موجود ہو تو وہ کرداروں کے ساتھ متحرک رہتا ہے، انہیں محسوس کرتا ہے کہ ساتھ ہنستا، روتا اور سب کچھ کرتا، اور مطالعے کے دوران وہ بے خبر ہو کر کہانی کا حصہ بن جاتا ہے۔
پھر کہانی بہت اچھی ہو تو اسے کبھی بھولتا نہیں۔ مجیب نے گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے اسی لیے میری کہانیاں زیادہ سنی جاتی ہیں۔ میری کہانیوں کی فضا میں پڑھنے والوں کے لیے آکسیجن موجود ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پر میں کوشش کرتا ہوں۔ لکھتے وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں گم ہوتا ہوں کہانی کے ماحول میں، اس کی فضا میں۔ میں کاغذ قلم لیے کرداروں کے درمیان موجود ہوتا ہوں، اور میں صرف ناظر اور سامع نہیں ہوتا کہ جو دیکھوں اور سنوں وہ لکھ لوں۔ میں ان سبوں کی شدت محسوس کرتا ہوں، اور جو گزرتی ہے وہ مجھ پر گزرتی ہے۔ ان کے رونے سے پہلے میں روتا ہوں، ان کے بوجھوں تلے پہلے میں دبتا کر رہتا ہوں، ان کی خوشیاں پہلے مجھے بالید بخشتی ہیں، ان کے پچھتاوے پہلے میرے ذہن میں ڈنک مارتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کردار کی فطرت کو، اس کے مزاج کو، اس کے طرز فکر کو اور طرز عمل غرض کی مکمل شخصیت کو سمجھوں، خود پر طاری کروں، پھر سوچوں کہ کسی خاص صورت میں اس کا رد عمل کیا ہوگا، تب اسے لکھوں۔ اس نے پھر گہری سانس لی۔ اس نے پہلے ہی کہا نا کہ جیسے میں لکھوں گا پڑھنے والے ویسے ہی پڑھیں گے۔ جو لکھتے وقت مجھے رونا آئے گا وہ پڑھتے وقت میرے قارئین بھی روئیں گے۔ جو کچھ لکھتے وقت میرا سینہ خوشی سے بھر جائے گا وہ پڑھتے وقت میرے قارئین بھی خوشی سے پڑھنے لگیں گے۔ اسی لیے تو میرا اپنے قارئین سے دکھ سکھ کا رشتہ ہے، اس لیے تو وہ اور میں انہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ اس فضا میں منظر میں نہ جا سکیں، اس میں کہیں جا ہی نہ سکیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شاہین نے پوچھا۔ ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، کہانی کے ماحول سے کرداروں سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، مجیب نے کہا۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے جیسے 40 چوروں کے غار کا دروازہ بالکل بند ہو گیا ہو اور کھل سمسم کے جادوئی الفاظ میں بھول گیا ہوں۔ ایسے میں بڑی بے بسی سی ہوتی ہے۔ میں بے سود تاب گھماتا ہوا دروازہ پیٹتا ہوا، اگرچہ لکھتا ہوں کہ اس طرف کوئی دروازہ کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا، کبھی کبھی دروازے کے سر ٹکرانے کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ قلم کھولے صبح سے شام تک، بعض اوقات کئی دن بیٹھا رہتا ہوں کہ کب مجھے کھل سمسم یاد آئے، دروازہ کھلے اور میں اندر جا کر لکھنا شروع کروں۔ اس عرصے میں مجھ سے کوئی اور کام بھی نہیں ہوتا، وہ وقت ضائع ہی ہوتا ہے۔ صاحب پھر چائے لے آئی۔ شاہین نے ٹیک ریکارڈر کو روک دیا۔ بھابھی چائے لے آئی ہیں، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے پہلے چائے پی لیں، بہت بوجھل ہوں میں۔ آپ ٹھیک ہے، مجیب نے کہا۔ وہ پرسکون نظر آنے لگا۔ گھٹا ایک دم سے گھر کر آئی اور شدید حبس ہو گیا۔ صفورہ کمرے میں بیٹھی انور کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجیب انور کی کہانی وہ ایک نشست نہیں پڑھ پائی تھی۔ اب تک 3-4 وقفے آ چکے تھے، مگر اس نے سوچا تھا کہ اس کہانی کو ختم کر کے ہی اٹھے گی۔ وہ کہانی میں ایسے ہی کھوئی ہوئی تھی کہ موسم بدلنے کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ کوئی کہیں بھی گم ہو وہ تبدیلی کا احساس دلا دیتے ہیں۔ کوئی بھی اچانک احساس ہوا کہ جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلتا ہے۔ اس طرف نظر اٹھا کر چھت کے پنکھے کو دیکھا جو پہلے کی طرح چل رہا تھا۔ پھر یہ اچانک کیا ہوا؟ اس نے خود کلامی کی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا تو اندھیرا نظر آیا۔ اس کا مطلب تھا گھٹا، اور بہت کالی گھٹا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ اٹھی اور ڈائجسٹ لے کر کمرے سے نکل آئی۔ آنگن میں کرسی ڈال کر وہ بیٹھی، مگر پسینے سے نجات نہ ملی۔ اس نے سر کو اوپر آسمان کی طرف دیکھا، وہاں گہری سیاہ گھٹا تھی، ہوا بالکل بند تھی۔ آنگن میں کھڑے درخت کا پتا تک ساکت تھا، آثار بتا رہے تھے کہ بارش ہوگی اور خوب ہوگی۔ اس نے کہانی پڑھنے کی کوشش کی لیکن پڑھا ہی نہیں گیا۔ یہ بارش کا موسم عجیب ہوتا ہے، آدمی کو نارمل نہیں رہنے دیتا۔ یوں لگتا ہے جیسے ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہو۔ کسی کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا؟ وہ ڈائجسٹ بند کر کے بیٹھی سوچتی رہی۔ اچانک اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر ایک موٹی، بے حد موٹی بوند آ کر گری۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے یوں پھیل گئی جیسے موٹے کھردرے کاغذ پر روشنائی پھیل جاتی ہے۔ وہ اسے حیرت اور مسرت سے دیکھ رہی تھی کہ ٹپ سے دوسری بوند گری۔ یہ پہلی بوند سے زیادہ موٹی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اور اسی وقت جیسے آسمان میں کوئی فوارہ سا کھل گیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا چہرہ تر ہو گیا تھا، بلکہ وہ اچھی خاصی بھیگ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر برآمدے کی طرف بھاگی، پھر اسے ہاتھ میں موجودہ ڈائجسٹ کا خیال آیا۔ وہ کمرے کی طرف لپکی۔ ڈائجسٹ کمرے میں رکھ کر وہ واپس آئی تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ آنگن میں جس کرسی پر بیٹھی تھی وہ وہیں پڑی بھیگ رہی تھی۔ اماں باورچی خانے میں تھی۔ کرسی کو دیکھتے تو یقیناً چیختیں۔ وہ جلدی سے کرسی اٹھانے کے لیے بڑھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ کرسی اٹھا کر برآمدے تک لاتے لاتے وہ تر بتر ہو گئی تھی۔ اس نے کرسی برآمدے میں رکھی اور اس پر بیٹھ گئی۔ اب وہ بھیگی چکی تھی تو اس نے کیا فرق پڑتا ہے کہ کرسی بھیگی ہوئی یا سوکھی ہوئی ہے؟ صفورہ، سلمہ آنگن میں پڑی چیزیں سمیٹ لی ہیں نا کہ نہیں؟ باورچی خانے سے اماں نے پکارا۔ صفورہ گھبرا گئی۔ سلمہ کمرے میں تھی۔ اماں، آنگن میں کچھ نہیں ہے، وہ جلدی سے چلائی۔ اسے یہ فکر تھی کہ اماں دروازے پر نہ آ جائیں، آئیں گے تو اسے بھیگا دیکھ کر بہت ناراض ہوں گی۔ ہائے، کیسا مزہ آتا تھا بارش میں نہانے کا، اس نے سوچا، اور اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ کیسا بے فکرہ ہوتا ہے بچپن کا عرصہ۔ بارش کا موسم آتا اور گھٹا چھاتی تو بچے گھروں سے نکل کر کیسے گاتے ہیں، اللہ میاں پانی دو، 100 برس کی نانی دو۔ لڑکے ننگے جسموں سے پر مٹی ملتے، بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ یہ بارش کو بلانے کا ٹوٹکا ہے، اور واقعی بارش ہو جاتی تھی۔ مٹی سے کیسی سوندھی سوندھی خوشبو اٹھتی،
بچے بارش میں نہاتے، مائیں چلاتی ہیں، ارے کم بختو پہلی بارش میں نہیں نہاتے، بیماری کا گھر ہوتا ہے پہلی بارش کا پانی۔ حالانکہ اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پولوشن کیا بلا ہوتی ہے۔ پھر بچوں کو پکڑنے کے بہانے وہ خود بھی بھیگ جاتی ہیں۔ صفورہ کو یاد تھا کہ بچپن میں نہانا کتنا اچھا لگتا ہے، وہ تو دیوانی ہی ہو جاتی تھی بارش میں۔ سلمیٰ بھی خوب بھیگتی تھی مگر وہ نازک طبع تھی، ذرا دیر میں اسے چھینکیں آنے لگتیں۔ اماں ہنس کر کہتیں، میری مینڈکی کو زکام ہو گیا ہے، مگر لڑکپن آتے آتے پابندیاں شروع ہو گئیں، اس لیے تو لڑکیوں کو بڑا ہونا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک سے سانس بھی لینے نہیں دے جاتا۔ وقت کا ریاضی داں موسم بہار جسم کے سادہ کاغذ پر جیومیٹری کا عمل شروع کرتا ہے تو ماؤں کی نیندیں اچٹنے لگتی ہیں، باپ اپنے سایوں سے بھی بھڑکنے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سادہ کاغذ خوبصورت خطوط، دائروں اور کوسین سے بھر جاتا ہے۔ تب یک لخت آزادی سلب ہو جاتی ہے اور تحکم سے لپٹی ہوئی ہدایتوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ دوپٹہ اوڑھنے کی تربیت اور چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، لیٹنے سونے کی حتیٰ کہ ہنسنے کی تہذیب کی جائے لگتی ہے۔ لڑکیوں کے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ راتوں رات کیا آفت آ پڑی ہے ان پر، وہ اس آفاتات پہ ایسی الجھتی ہیں کہ کبھی کبھی جسم کا تو احساس ہی نہیں رہتا، اور شاید ماؤں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ ادھر گہری سانس لی اور ادھر اماں چلائیں، نگوڑی دوپٹہ تو ٹھیک سے رکھ لے۔ اور یہ سن کر صفورہ کو 3 سال پہلے کا وہ وقت یاد آ گیا جب اسے کھانسی کی شکایت ہو گئی تھی۔ ادھر وہ کھانستی اور ادھر اماں پکارتی، منہ تو ہاتھ پر رکھ لے، جراثیم اڑ کر دوسروں کو لگتے ہیں، اور وہ سوچتی کہ دوپٹہ بھی جراثیم کو روکتا ہے، کوئی جراثیم کش چیز ہے۔ بارش میں نہانے پر پہلی بار پابندی لگی تو سلمیٰ نے بڑی خاموشی سے قبول کر لی، لیکن صفورہ نے بڑا واویلا کیا۔ اس میں کیا برائی ہے اماں؟ اس نے پاؤں پٹک کر کہا۔ میں جو منع کر رہی ہوں نا، اماں بولی، اس کے بعد تفتیش کی گنجائش کوئی نہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے اماں۔ ضروری نہیں کہ جو دل چاہے وہ کیا بھی جائے، اماں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں پہلے بھی نہاتی تھی، پہلے کی بات اور تھی، اب تو بڑی ہو گئی ہے، تو میں دوپٹہ سر پر لے کر نہاؤں گی اماں۔ اس پر اماں کو ہنسی آ گئی۔ پاگل ہے تو اس میں دوپٹہ کہاں سے آ گیا؟ دوپٹہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا پانی کے سامنے؟ مجھے یہ بتاؤ اماں کہ کیا برائی ہے نہانے میں؟ وہ بدستور ڈٹی رہی۔ برائی ہے، تبھی تو منع کرتی ہوں، اماں نے جھنجھلا کر کہا، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، کوڑے پنڈے کو بارش کا پانی راس نہیں آتا۔ صفورہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مگر اس نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا، کیوں اماں؟ بھید کھل جاتے ہیں، حجاب اٹھ جاتا ہے۔ صفورہ کا یاد تھا کہ اس دن کے بعد اماں نے اسے کبھی بارش میں بھیگنے نہیں دیا تھا، مگر وہ الجھتی رہی تھی۔ اماں کی بات اس کی سمجھ بھی نہیں آئی تھی، اس طرح جیسے مجیب انور کی بات وہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ انسان صرف اپنے انسان ہونے کی وجہ سے ہار جاتا ہے۔ لیکن آج میں بارش میں بھیگ ہی گئی، جی بھر کے نہ سہی، بھیگی تو۔ اس نے دل میں سوچا، بہرحال یہ موسم عجیب ہوتا ہے، اماں بھیگنے کو لاکھ منع کریں لیکن آم کی ڈال پر جھولا ڈالتی ہیں، ہمیں جھولا جھولنے کو کہتی ہیں، ساون کے گیت گاتی ہیں، اور فاطمہ خالہ کے ہاں جانے کو منع نہیں کرتی کہ ان کا آنگن بہت بڑا ہے، وہاں محلے بھر کی لڑکیاں جمع ہوتی ہیں، پینگیں بڑھائی جاتی ہیں، لڑکیاں ہوں یا عورتیں ساون کے گیت گاتی ہیں، پکوان تلے جاتے ہیں۔ یہ سب سوچتے سوچتے اسے پھر ایک الجھن ستانے لگی۔ اس ساون کے گیتوں میں بابل کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیا اس نے بابل بہت یاد آتا ہے؟ یہ کیا ماں کو پکارا جائے، کہا جائے کہ اب بیاہ کو مجھے لینے کے لیے بھیجو، ساون آیا ہے؟ کیا ساون کا لطف سسرال میں نہیں، میکے میں ہوتا ہے؟ مگر نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، جو لڑکیاں بابل ہی میں ہوں ان کے دل میں پینگیں کیوں اٹھتی ہیں؟ بارش ہوتے دیکھ کر من کے اندر کوئی کلاسا پھوٹتا ہے اور آن کی آن میں درخت بن جاتا ہے، پھر وہاں اس شاخ پر جیسے کوئی جھولا ڈال دیتا ہے اور دل اس جھولے میں بیٹھ کر آسمان کو چھونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پینگیں اور بڑھاؤ سکھی، اور اتنی بڑھاؤ کہ قدم آسمان کو چھو لیں، اور اندر کیسی رمجھم سی ہوتی ہے، جذبے جیسے من کی سکھیاں ہوں، کیسے چھم چھم ناچتے ہیں، پر سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک بے نام سا لطف آتا ہے، ایک غیر محسوس سی لذت وجود کی زمین میں چشمے کی طرح پھوٹتی ہے اور سرشاری بن کر پورے وجود میں دوڑنے لگتی ہے، مگر ایک ہلکا سا کھٹ میٹھا خوف بھی ستاتا ہے، ایک میٹھی سی کسک دل میں چسکیاں لیتی ہے، کس کمی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ سب مجھے کیوں ہوتا ہے؟ میں تو بابل کے گھر میں بیٹھی ہوں۔ اس کے ہاں وہاں سے بات نکلی نہیں تھی، وہ جھنجھلانے لگی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے مگر سوالات ایسے سناتے ہیں جیسے وہ بچی ہو، اور جواب ایک کا بھی نہیں ملتا۔ پانی کی بوچھار چہرے سے ٹکرائی تو وہ چونکی، اب ہوا بھی چلنے لگی تھی، یا شاید بارش کا رخ بدلا تھا۔ بہرحال چہرے سے ٹکرانے والے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے نے جا کر کیا دکھایا تھا، اس کی جھنجھلاہٹ ڈھل گئی، ہر سوال مٹ گیا، صرف تازگی کا احساس گیا۔ وجود میں جیسے خوشبوؤں کی ننھی منی پریاں چھم چھم ناچنے لگیں۔ اس نے خوش ہو کر ہاتھ باہر برآمدے کی طرف بڑھایا۔ بارش اور تیز ہو گئی تھی، ہاتھ پر ٹھنڈی ٹھنڈی کیف آ گئی، کنکریاں سی برس رہی تھیں، بغیر کسی وجہ کے کھل کھلا کر ہنس دی۔ اس لمحے اماں نے باورچی خانے سے پکارا، صفو، سلمیٰ، کوئی ہے؟ ذرا چٹنی پیس دو، میں پکوان تل رہی ہوں۔ صفورہ کمرے کی طرف رک کر کے سلمیٰ کو آواز دینے والی تھی کہ رک گئی۔ بارش کی رفتار دیکھا اور فیصلہ کر لیا، بھیگنے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں ضائع کیا جائے۔ آئی اماں، اس نے پکارا
آنگن میں جا بجا پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بن گئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے محتاط قدم اٹھاتی، نیچے کے پانی سے بچتی اور برستے پانی میں بھیگتی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ اس کا من پسند نتیجہ نکلا۔ باورچی خانے تک پہنچتے پہنچتے وہ شرابور ہو گئی۔ اماں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو ہڑبڑا گئی۔ ارے صفو، تو بھیگ گئی ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے اماں، تو سر پر کچھ لے کر آنا چاہیے تھا نا۔ خیال ہی نہیں رہا، اس نے معذرت کی۔ تو جا یہاں سے، سلمیٰ کو بھیج دے، تو باورچی خانے میں پانی ہی پانی کر دے گی۔ چٹنی پیسنے 2 منٹ لگیں گے اماں، تو جا کے کپڑے بدل اور سلمیٰ کو بھیج دے۔ اس سے کہنا سر پر کچھ لے کر آئے۔ صفورہ نے سکون کی سانس لی اور جلدی سے باورچی خانے سے نکل آئی۔ سہج سہج قدم بڑھاتی وہ صحن سے گزری۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے سلمیٰ کو پکارا۔ سلمیٰ آئی تو اس نے اماں کی ہدایت سے اسے منتقل کر دی۔ تم تو بالکل بھیگ گئی ہو آپا، سلمیٰ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بے خیالی میں ایسے ہی چلی گئی تھی باورچی خانے میں، اس نے جواب دیا۔ سلمیٰ باورچی خانے میں چلی گئی تو اسے بے فکری ہو گئی۔ آج برسوں کے بعد وہ بارش میں بھیگی تھی اور خوب بھیگی تھی۔ اب وہ اس کیفیت سے لطف لے سکتی تھی۔ وہ برآمدے سے ہاتھ باہر نکال کر بیٹھی برسوں پرانے بھیگنے کے آخری تجربے کو یاد کرتی رہی۔ گرمی سے زمین اور جسم کا ایک ہی طرح تپتے ہیں، اور بارش کا پانی ہمیشہ ہر موسم میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سرما کی بارش میں تو خیر بھیگنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ زمین سے بھی ٹھنڈک کی لپٹیں اٹھتی ہیں، مگر سخت گرمی کے بعد بارش عجیب کام دکھاتی ہے۔ زمین بارش کا پانی اور اس کی ٹھنڈک جذب کر کے اپنی تپش باہر نکالتی ہے، اور اس کے بعد ٹھنڈک سی ہو جاتی ہے۔ یہی حال جسم کا ہوتا ہے۔ صفورہ کا یاد تھا، خوب بھیگنے کے بعد ٹھنڈک کا بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے، وجود کی ساری گرمی دھل جاتی ہے۔ صفورہ نے اچانک ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے احساس ہوا کہ ہاتھ برف جیسا سرد ہو چکا ہے۔ سن ہونے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بارش کو محسوس کرنے میں کیا۔ وہ واقعی بہت سرد ہو رہا تھا۔ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ موسم گرما کی پہلی بارش نہیں تھی۔ اس موسم میں بارش پہلے بھی ہو چکی تھی۔ اس نے بھیگتے ہوئے ہاتھ سے پیشانی کو اور پھر رخسار کو چھوا، پھر وہ ہاتھ کو گردن تک لے گئی۔ وہ بری طرح چونکی، لیکن چونکتے کی وجہ سے اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا کوئی بات تھی ضرور۔ پھر بات سمجھ میں آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جسم بھی بھیگا ہوا تھا، مگر ہاتھ کی طرح جسم سرد نہیں تھا۔ رخسار گردن تک دہکنے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ ساکت رہ گئی، جیسے سانس لینا بھی بھول گئی ہو۔ وہ آ گئی اور ادراک کے تھے۔ برسوں پہلے کی طرح آج اسے ٹھنڈ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ اس کا وجود آتش دان کی طرح کیوں دہک رہا تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سوال ذہن میں چبھ رہے تھے۔ وہ ساکت و صامت بیٹھی تھی کہ ایک اور ادراک ہوا۔ وجود میں ناقابل فہم فتنے اٹھنے لگے۔ وہ اس کے لیے بھی تھے اور ناقابل فہم بھی، مگر وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ خوبصورت صحیح، مگر ہیں فتنے ہی۔ شورش سطح پر تھی جسم کی، زمین پر جیسے طوفان آ رہے تھے، آندھیاں چل رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے وجود کی دور دراز تاریک گلیوں میں بھی کھلبلی مچ گئی تھی۔ جذبے ہراساں پھر رہے تھے، پناہ میں، اور کچھ اجنبی جذبے جن کی موجودگی تک اسے علم نہیں تھا۔ اچانک اس کا بارش کے سرد پانی میں ٹھٹرا ہوا ہاتھ حرکت میں تھا کہ اچانک پتھر آ گیا۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ پہلی بار اسے جسم کا احساس ہوا، ورنہ اماں ہمیشہ اسے وجود ہی پڑھایا تھی۔ لفظ جسم وہ کبھی سنتی، پڑھتی یا کہتی تو ذہن میں وہ ہوتا جیسے جسم وجود کا مترادف ہو، مگر آج جسم اسے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ میں 2 ریاستوں پر مشتمل سلطنت کا ایک حصہ ہوں، ایک خود مختار ریاست جسے پورے حقوق نہیں دیے جاتے، اس لیے کہ وہ فاق کے غصب سے رکھے گئے ہیں۔ سو وہ جسم جیسے اماں نے دھکیل کر لاشعور میں بند کر کے اس کے دروازے پر امانت تک تالا لگا دیا تھا، بھیگ کر پہلی بار اپنی مکمل موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، اپنی جغرافیائی حقیقتوں سے شعور کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر سر جھکایا اور اپنے بھیگے ہوئے سراپا کو دیکھا۔ ایک دم سے اسے یاد آ گئی، اللہ، ایسے میں ابا یا بھائی آ جائیں تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کمرے کی طرف پلٹی، مگر کمرے تک پہنچتے پہنچتے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اماں بارش میں بھیگنے سے کیوں منع کرتی ہیں۔ اس نے بدلنے کے لیے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں گھس گئی۔ کپڑے بدل کر باہر نکلی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب کے آئینے نے اسے چونکا دیا۔ آئینے میں اپنا آپ پہلی بار کچھ اجنبی مگر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو یہ ہوں میں، اس قدر حیرت سے سوچا، کیا میں خوبصورت ہوں؟ ذہن نے فوراً اسبات میں اداب دیا، مگر حسن کبھی خود ستائی سے تسلی نہیں ہوتی۔ اب وہ بے یقینی سے سوچ رہی تھی کہ اگر وہ حسین ہے تو کبھی کسی نے اس کی تعریف کیوں نہیں کی؟ ہاں، شریش نے ضرور اسے حسین کہا تھا، مگر اسے اس سے خوشی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اداس ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی بیٹھی آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی رہی۔ خود کو اس طرح اس انداز میں دیکھنا ایسا تھا جیسے کوئی کسی ایسے بے حد اپنے سے پہلی بار ملے جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ کبھی کسی کمی کا احساس اسے بری طرح ستا رہا ہے۔ پنکھا اس رفتار سے چل رہا تھا جیسے وہ حبس میں چل رہا ہے۔ اب اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر پنکھے کی رفتار کم کی اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔
اس کی آنکھیں مندتی چلی گئیں، لمحوں میں وہ سو گئی۔ شعور کا پہرے دار بے خبر تھا، مگر لاشعور کروٹ تک نہیں بدل رہا تھا۔ وہ بے حد محتاط تھا، نہیں چاہتا تھا کہ عین موقع پر دھر لیا جائے۔ ذرا دیر بعد وہ اٹھ کر دبے پاؤں بڑھا اور سوتے ہوئے پہرے دار شعور کے پاس گزرتے ہوئے اس نے کمیونیکیشن روم پر قبضہ کر لیا۔ اسے ایک بے حد اہم پیغام اپنے بے خبر مالک تک پہنچانا تھا، اور اس کے لیے خواب سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ صفورہ ایک جنگل میں کھڑی تھی اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ محض اندازے ہی سے کہہ سکتی تھی کہ وہ جنگل ہے، اس لیے اس نے جنگل پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ ہاں بہت دیر سے تھی، شروع میں تو بہت شوق سے بارش میں نہاتی رہی۔ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ اس کے کپڑے شرابور ہو گئے۔ پھر اچانک اسے بیک وقت بھوک اور سردی کا احساس ہوا۔ وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہی کہ شاید کھانے کو کوئی چیز مل جائے، مگر اس جنگل میں پھلدار درخت نہیں تھے۔ ہاں ایسی جھاڑیاں تھیں جن پر بیری سے ملتے جلتے جنگلی پھل لگے تھے، لیکن اسے ان کو چھونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ کھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ زہریلے نہیں ہیں، اور ایسے معاملات میں تجربہ نہیں کیا جاتا۔ وہ بھٹکتی پھری، مگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر سردی کا احساس اور شدید ہو گیا۔ بھیگا ہوا لباس اس کا لباس تھا، اور وہ لباس سے پیچھا چھڑا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاس اور کپڑے تھے ہی نہیں۔ ادھر بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس پر ایک مصیبت اور آ گئی۔ سامنے ہی اچانک اسے ایک گرگٹ نظر آیا۔ اس کی جسامت غیر معمولی تھی۔ وہ پل پل رنگ بدلتے ہوئے اپنی گول گول آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ ذرا دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک گرگٹ نہیں، دوسرے حشرات الارض بھی شاید بارش سے گھبرا کر اپنے اپنے بلوں سے نکل آئے ہیں اور پناہ کی تلاش میں ہیں۔ ان میں سے سانپ بھی تھے، چھپکلیاں اور گرگٹ بھی، اور مکڑے جیسی چیزیں بھی۔ وہ بھوک اور سردی دونوں کو بھول گئی۔ اب اس کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس کے لیے چیخنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ خوف کے علاوہ مکروہ حشرات الارض کو دیکھ کر اسے گھن بھی آ رہی تھی۔ اچانک دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ابھی تک گھوڑا نظر نہیں آیا تھا، لیکن آواز بتدریج قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی امید بندھی، مگر فوراً ہی خیال ستانے لگا کہ گھوڑا سوار کے بغیر ہوا تو کیا ہوگا۔ اس نے دل میں دعا مانگی کہ اس وقت اسے کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہے۔ پھر گھوڑا نمودار ہوا۔ یہ دیکھ کر اسے قرار سا آ گیا کہ گھوڑے پر کوئی سوار ہے۔ گھوڑ سوار نے اسے دیکھ لیا تھا اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس طرف آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا، اس کے خد و خال نمایاں ہوتے گئے۔ کہانیوں اور خوابوں میں اس طرح کی صورت حال میں آنے والا عام طور پر کوئی بے حد وجیح اور خوبرو شہزادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ وہ شخص لباس سے قدیم کہانیوں کو کہ لکڑہارا لگتا تھا۔ صورت شکل معمولی سے کچھ کم ہی تھی، جسمانی اعتبار سے وہ بھی بس یوں ہی سا تھا۔ بس اس میں ایک ہی خوبی معلوم ہوتی تھی، اس کے پاس گھوڑا تھا، اور گھوڑا بھی نہایت شاندار اور خوبصورت۔ مگر صفورہ کو ایک لمحے کے لیے بھی مایوسی نہیں ہوئی، الٹا وہ بے تاب ہو گئی کہ وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچ جائے۔ گھڑ سوار نے اس کے چہرے کو دیکھا جو خوف اور دہشت سے بگڑ کر رہ گیا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے گھوڑے کی راسیں کھینچی اور پھرتی سے نیچے اتر گیا۔ گھوڑے کی کسی درخت سے باندھنے کا خیال چھوڑ کر وہ پہلے اس کی طرف لپکا۔ صفورہ اس سے یوں لپٹی جیسے کوئی ڈوبنے والا تنکے کو پکڑتا ہے۔ اس کا جسم برف کی طرح لرز رہا تھا اور اسے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ گھڑ سوار تسلی دینے والے انداز میں اس کے کندھے تھپکنے لگا۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہے یہاں ہر طرح کے کیڑے مکڑیاں گرگٹ اور سانپ ہیں؟ گھڑ سوار نے ادھر ادھر دیکھا اور بے پرواہی سے بولا، تو پھر مجھے خوف بھی آ رہا ہے اور گھن بھی آ رہی ہے۔ گھن نہیں آنے چاہیے، زندگی میں بہت سی گھناؤنی حقیقتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے، گھوڑ سوار نے فلسفیانہ انداز میں کہا، اور خوف زدہ ہونا بے وقوفی ہے۔ صفورہ نے سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کم از کم براہ راست تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں۔ گھوڑ سوار نے اس کی نظروں کے سوال کا جواب دیا، ان میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں، لیکن تم ان سے ڈرو گی تو خود کو ضرور نقصان پہنچا لوگی، مگر وہ نقصان تمہیں خود سے پہنچے گا۔ اسی لمحے صفورہ نے درخت سے لٹکتے ہوئے سانپ کو دیکھا اور چلانے لگی۔ گھوڑ سوار نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اوپر دیکھا اور بڑی بے پرواہی سے سانپ کو پکڑ کے ایک طرف اچھال دیا۔ یہ صرف دیکھنے کا سانپ ہے، ورنہ کیچوے سے زیادہ بے ضرر ہے۔ صفورہ حیرت سے سانپ کو دیکھتے رہی۔ سانپ تیزی سے رینگتا ہوا ایک قریبی جھاڑی میں گم ہو گیا۔ مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھوڑ سوار نے پوچھا۔ صفورہ نے عجیب سی نظروں سے دیکھا، یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، یہ میرا جنگل ہے، میں روز اپنے جنگل میں گھومتی پھرتی ہوں، یہ تمہارا جنگل ہے؟ گھوڑ سوار کے لہجے میں حیرت تھی۔ تو پھر یہ تمہارا روز کا معمول ہوگا، ڈر کیوں رہی ہو؟ صفورہ پھر سہم گئی۔ اس طرف میں پہلی بار آئی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس طرف جہاں میں روز گھومتی ہوں اونچے اونچے خوبصورت درختوں کے جھنڈ ہیں، چشمے اور تالاب ہیں، پھولوں سے سجے سنورے باغ ہیں جہاں ہر رنگ کے خوبصورت پرندے اور تتلیاں ہیں، اور جنگل میں تمام خوبصورت جانور ہیں، ہرن، بارہ سنگے، جنگلی بکریاں وغیرہ۔ اس نے رک کر ایک گہری سانس لی۔ آج میں زیادہ آگے بڑھ آئی، جانے کس دھن میں تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ بارش میں بھیگتے بھیگتے یہاں تک آ گئی۔ یہاں یہ سب دیکھ کر ڈرنے لگا۔
گھڑ سوار ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں؟ اپنی زمین سے ایسی بے پرواہی نہیں برتنی چاہیے، جھاڑیاں اگنے ہی نہیں دینی چاہیے۔ جھاڑیاں ہوں گی تو حشرات الارض بھی ہوں گے، جھاڑیاں ہی تو انہیں پناہ دیتی ہیں، اسی لیے تو یہ زمین سے چپکے رہتے ہیں۔ خود سوچو، جھاڑیوں سے ویرانی کا تاثر بنتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ درخت جتنے اونچے ہوں گے اتنی کشادگی اور وسعت کے مظہر ہوں گے۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ اپنی زمینوں کا خیال رکھو اور پہلی فرصت میں جھاڑیوں اور مکڑی کے جالے صاف کرو، ورنہ پوری زندگی ڈرتے ہوئے گزار دو گی۔ صفورہ کا خوف اچانک ہی دور ہو گیا، جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ خوف دور ہوتے ہی سب سے پہلے اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اجنبی گھوڑ سوار سے لپٹی کھڑی ہے۔ ایک لمحے کو اسے حجاب آیا۔ اس کے کپڑے اب بھی بھیگے ہوئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ یہ سب کچھ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، اتنا اچھا کہ وہ چاہتی تب بھی تو اس سے دور نہ ہو پاتی۔ گھوڑ سوار کو بھی نہ جانے کیسے بدلی ہوئی صورتحال کا احساس ہو گیا۔ اس نے اسے بہت غور سے دیکھا اور بولا، تم بے حد خوبصورت عورت ہو، خیالوں جیسی حسین۔ وہ شرمائی بھی اور خوش بھی ہوئی۔ پہلی بار کسی نے اس کے حسن کی تعریف کی تھی۔ جسم کہیں کہیں سے آنچ دے کر جا بجا اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا، مگر پھر اسی لمحے اسے اپنی بھوک اور پیاس یاد آ گئی۔ خوف جو مٹ گیا تھا، گھوڑ سوار اب بھی اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور پیاس بھی، صفورہ نے بتایا۔ گھوڑ سوار چند لمحے سوچتا رہا۔ اور تمہارا خوبصورت جنگل کتنی دور ہے؟ بہت دور، بہت زیادہ دور، اور بھوک ایسی ہے کہ میں چند قدم بھی بمشکل چل سکتی ہوں۔ تب تو مجبوری ہے، جنگلی پھلوں کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ خیر آؤ میرے ساتھ۔ صفورہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چل دی، اور وہ راستے میں نظر آنے والے حشرات الارض کو حشکارتا ہوا چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک جھاڑی نظر آئی۔ لو، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ گھوڑ سوار نے جھاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو میں نے بھی دیکھے تھے، صفورہ نے بے دلی سے کہا، مگر ڈر کے مارے کھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ گھوڑ سوار نے جھک کر بہت ساری بیریاں توڑ لیں۔ یہ زہریلی نہیں ہیں، ان میں طاقت بھی بہت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی زبردست ہے۔ اس نے ایک بیری صفورہ کی طرف بڑھائی۔ صفورہ ہچکچا رہی تھی۔ وہ بیری لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتی مگر فوراً ہی کھینچ لگتی۔ اب کیا بات ہے؟ یہ دیکھنے میں بھی اچھی نہیں ہے، گھن آ رہی ہے مجھے۔ ارے کچھ بھی نہیں، گھوڑ سوار نے بے پرواہی سے کہا۔ اوپر کانٹوں کی وجہ سے لگ رہا ہوگا، اوپر کا چھلکا اتار دینا، اندر سے یہ مکھن جیسی نرم اور رس والی ہوں گی۔ صفورہ کا جی متلانے لگا۔ نہیں نہیں، میں نہیں کھا سکتی، تمہاری مرضی، گھوڑ سوار نے کہا۔ پھر وہ مزے سے بیریاں کھانے لگا۔ صفورہ کے پیٹ میں بھوک سے انٹن ہو رہی تھی، جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمزوری کا احساس بھی بہت زیادہ تھا۔ لگ رہا تھا اب وہ ہل بھی نہیں سکے گی۔ آنکھوں کے سامنے کے رنگ برنگے دائرے ناچ رہے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ گھوڑ سوار نے پوچھا۔ کاش تھوڑا سا گوشت کہیں سے مل جاتا، کہو تو صحرائی چھپکلیاں مار کر بھون دوں تمہارے لیے، ماچس ہے میرے پاس۔ اس بار صفورہ کو کیا ہو گئی، لیکن نکلا کچھ نہیں۔ نکل تو جب کہ پیٹ میں کچھ ہوتا، لیکن اس کیا نے اسے اور نڈھال کر دیا۔ گندی باتیں مت کرو، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ گھوڑ سوار اب کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، یہاں سوروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ صفورہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ حرام ہے، مگر کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ بولنا ممکن ہی نہیں تھا۔ انسان کا پہلا مذہب اپنی بقا ہے، گھوڑ سوار پر خیال لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بھوک سب سے بڑی حقیقت ہے، ضرورت سب سے بڑا قانون ہے۔ کامیاب مذہب وہی ہے جس نے جبلی تقاضوں کو تحفظ دیا، نہ انہیں بالکل آزاد چھوڑا، نہ ان کو یکسر ممنوع قرار دیا۔ پیٹ کی اینٹھن اتنی شدید ہو گئی تھی کہ لگتا تھا کہ جان لیوا ثابت ہوگی۔ صفورہ نے بے بسی سے ہاتھ بڑھایا۔ گھوڑ سوار نے کچھ بیریاں اس کے طرف بڑھا دی۔ صفورہ نے چھلکے اتار کے اور کراہت سے کھانا شروع کیا، مگر ان کا ذائقہ بہت اچھا تھا، یا پھر بھوک کی وجہ سے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کھاتی گئی، یہاں تک کہ پیٹ میں مقید نکیلے پنجے والی بھوک کو قرار آ گیا۔ اب پیاس لگ رہی تھی۔ صفورہ نے اس پر قدرے پرسکون لہجے میں کہا، ان بیریوں سے ہی کام چلاؤ، میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں۔ صفورہ نے فریاد کی، یہاں تو بارش کے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ تو میں نہیں پی سکتی، تمہارے تصورات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ گھوڑ سوار نے ملامت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں زندہ رہنا ہے یا نہیں؟ اس وقت بارش پھر شروع ہو گئی، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ صفورہ نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور منہ کھول دیا۔ پیاس تو نہیں بجھی، مگر حلق ضرور تر ہو گیا تھا۔ حلق میں کانٹے پڑنے کا احساس بھی نہیں رہا۔ چلو اب درخت کے نیچے چلو، گھوڑ سوار نے کہا۔ دونوں ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ انسانی فطرت ہے کہ بہت سی تکلیفیں ہوں تو سب سے بڑی تکلیف کے سامنے باقی تکلیفیں دب جاتی ہیں، اور بڑی تکلیف رفع ہو جائے تو چھوٹی تکلیفیں سر اٹھاتی ہیں۔ اب خوف، بھوک اور پیاس دور ہو چکے تھے تو سردی نے اسے ستانا شروع کر دیا تھا۔ تھر تھری چڑھ گئی تھی اور ہاتھ نیلے ہو گئے تھے۔ گھوڑ سوار نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ سردی لگ رہی ہے؟ صفورہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ گھوڑ سوار نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ سردی کا احساس دور ہوا اور ایک شرمگی سی بے خودی اس پر طاری ہو گئی۔ اس بارش، گھوڑ سوار کا قرب اور گرد و بیش کا ماحول سبھی کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اس پر۔ اسے واضح طور پر احساس ہو رہا تھا کہ اپنے اندر جو کمی اسے محسوس ہوتی تھی وہ بھی دور ہو گئی ہے۔
اس سے زیادہ کچھ سمجھنے کی اس کے پاس فرصت نہیں تھی۔ گھوڑ سوار اب اسے بڑی نرمی سے اور محبت سے چھو رہا تھا اور صفورہ کے پورے جسم میں کرنٹ سے ڈول رہا تھا۔ جہاں گھوڑ سوار کا ہاتھ لگتا وہاں روشنی سی ہو جاتی اور جیسے لذت کے جزیرے وجود پاتے۔ دیر تک وہ اسی درخت کے نیچے کھڑے رہے۔ زمان و مکان کی فکر بے نیاز صفورہ سرشاری کی کیفیت کے باوجود سوچ رہی تھی، بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کسی کی غربت کا جادو، یہ کمی ہوتی ہے تو ہر چیز کی کمی لگتی ہے۔ ساون بھی ساون نہیں لگتا، خود اپنے آپ میں بھی کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی۔ اس نے سر اٹھا کر گھوڑ سوار کو بہت غور سے دیکھا۔ حقیقت کی نظر سے جائے تو وہ ایک بے حد عام مرد تھا۔ عام حالات میں شاید وہ اس پر دوسری نظر بھی نہ ڈال پاتی، مگر ضرورت کی نظر سے دیکھتی تو وہ بے حد پرکشش نظر آتا۔ بات صرف اتنی تھی کہ جذبوں کے اس جنگل میں اس کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ تحفظ کا واحد احساس اسی کے دم سے تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس عام سے آدمی کا لمس بہت خاص تھا۔ وہ تو بھگوان کی کرپا سے میں آ گیا، ورنہ تمہارا کیا ہوتا؟ کچھ دیر تک تو اس کی بات کی معنویت صفورہ کے شعور تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ وہ جس کیفیت میں تھی وہ آسانی سے ٹوٹنے والی نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی سر اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔ وہی ہوتا جو ہو رہا تھا، اس نے بے دھیانی میں کہا۔ بھگوان بڑا دیا لوہے سب کی رکشا کرتا ہے۔ اس بار صفورہ کو شوق لگا۔ اس نے جھٹکے سے گھوڑ سوار کو پیچھے ہٹایا اور شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ ماحول کا جادو ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گیا تھا۔ تم ہندو ہو؟ اس نے الزام دینے والے انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد خراب تھا۔ ہاں میں ہندو ہوں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے مجھے چھونے کی جرت کیسے کی؟ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ تم بھول رہی ہو کہ خود ہی مجھ سے لپٹی تھی، گھوڑ سوار نے سرد لہجے میں کہا، پھر نرم لہجے میں بولا۔ اور تمہیں میری ضرورت تھی، اب بھی ہے۔ ضرورت کی وجہ سے کوئی ہندو اس حیثیت میں میرے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں میرے سوا کوئی موجود نہیں۔ تمہارے پاس کوئی اور نہیں ہے؟ گھوڑ سوار نے پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اگر تم روئے زمین پر آخری مرد ہو تب بھی میرے لیے قابل قبول نہیں ہو۔ صفورہ نے پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب اسے جنگل کی محیط تنہائی کا ڈر تھا، نہ حشرات الارض کا خوف، نہ ہی بھوک و پیاس، سردی بارش کی کوئی اہمیت تھی۔ وہ پاؤں پٹکتی ایک طرف چل دی۔ اچانک گھوڑ سوار نے پیچھے سے اسے پکڑا اور اس نے پلٹ کر اسے دھکیلا۔ چھوڑ دو مجھے، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ گررائی۔ کیسے پی جاؤ گی میرا خون؟ بہت زہریلا ہے آپا، گھوڑ سوار نے نسوانی آواز میں کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر ہلانے لگا۔ صفورہ چونکی۔ وہ نسوانی آواز سلمیٰ کی تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور دیکھا سلمیٰ اس کا ہاتھ تھام کر ہلا رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے واہ، اتنی سی دیر میں سو بھی گئی اور پھر خون پینے کی دھمکی بھی دے رہی ہو؟ صفورہ کھسیا گئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں جگایا ہے مجھے؟ برآمدے میں دسترخوان بچھا ہے، اماں بلا رہی ہیں، چل کر پکوان کھا لو۔ چلو میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ سلمیٰ کمرے سے گئی تو وہ اٹھ کر باتھ روم میں گئی۔ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے وہ اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ خواب کیا، وہ طلسم کشا تھا۔ ساری گرہیں کھل گئی تھیں، سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ جسم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور تشنگی کا ہر لمحہ انہیں طاقتور بناتا رہتا ہے، اور ان تقاضوں کو بس ایک انسان، ایک مرد کی طلب ہوتی ہے۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ مرد ہندو ہے یا مسلمان۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ رضیہ کیسے ہاری ہوگی۔ اس کے اور رضیہ کے درمیان بہت کچھ مشترک تھا، مگر کچھ مختلف بھی تھا۔ وہ ایم اے کر کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ ابا نے اسے جاب کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، جبکہ رضیہ نے جاب کر لی تھی۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، اس کا واسطہ مردوں سے پڑتا تھا۔ مقناطیس سامنے نہ ہو تو لوہے کی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا، وہ مضبوط رہتا ہے، لیکن مقناطیس کے ہتا کشش میں لوہے کا اپنے اوپر کوئی زور نہیں رہتا۔ یہ فطرت ہے۔ وہ خود مردوں سے دور رہنے کی وجہ سے جن جسمانی تقاضوں سے بے خبر رہی وہ رضیہ کو ستاتے ہوئے ہوں گے۔ پھر رضیہ نے خود بتایا تھا کہ بھارت اب مسلمانوں کے لیے فرسٹریشن ہی فرسٹریشن ہے۔ کبھی رضیہ کا انکریمنٹ روک دیا جاتا، کبھی چھٹی منظور نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہ ہی روک دی جاتی اور اسے ڈائریکٹریٹ کے چکر لگانے پڑتے، اور ہر جگہ واسطہ ہندوؤں ہی سے پڑتا۔ لڑنا ہوتا تو انہی سے اور خوشامد ہوتی تو انہی کے۔ ایسے میں کوئی کتنا عرصہ لڑ سکتا تھا، دوسروں سے بھی اور خود سے بھی۔ صفورہ نے پہلی بار اس پر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کو اس قسم کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پہلی بار اسے ابا کی دانش مندی پر یقین آیا، جس نے اسے بہت بڑی مشکل سے بچا لیا تھا۔ پھر برآمدے کی طرف جاتے ہوئے جسمانی تقاضوں کے حوالے سے اسے مجیب انور کی لکھی ہوئی وہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ بے شک، اس نے زیر لب کہا، انسان محض اپنے انسان ہونے کی وجہ سے ہار جاتا ہے، اور جب وہ جیتتا ہے تو اسی لیے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ سکون سے کہانی پڑھ سکے گی۔ ناظمہ تیسری بار کمرے میں آئی۔ صابر اب بھی کاجل پڑھ رہا تھا۔ اس بار اس سے رہا نہیں گیا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں پڑھتے، یا اب خواتین کے رسالے پڑھنے شروع کر دیے ہیں آپ نے؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ صابر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب ایسا بھی نہیں، مجیب انور کی وجہ سے شاہکار تو میں پہلے ہی پڑھنے لگا تھا، مگر یہ کاجل، یہ بھی مجیب انور کی وجہ سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ صابر نے کہا، اس شمارے میں انٹرویو چھپا ہے اس کا، تو یہ تو صفورہ کو بھی بھیجنا چاہیے، وہ تو فین ہے مجیب انور کی، بھیج دیں گے۔ صابر نے بیزاری سے کہا، اس وقت تو مجھے پڑھنے دو، مزہ کرکرا نہ کرو۔ ناظمہ جانے لگی تو اس نے پکارا، ایک پیالے چائے ہی پلا دو۔
نازمہ چلی گئی۔ وہ انٹرویو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی کہانیوں کے کردار نہایت غیر حقیقی ہوتے ہیں، یعنی فرشتے، اور آپ اپنی کہانیوں میں وہ تصوراتی ماحول پیش کرتے ہیں جس کا حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس سوال کے جواب میں 2 جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ معاشرے میں اچھے اور مثالی لوگ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ معاشرہ ان لوگوں کے دم سے ہی چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے، کہ میری کہانیوں کے کرداروں سے بھی اچھے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی تعداد کم ہے، بہت کم، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک محدود حلقہ ہے، اس لیے ان کی موجودگی کا پتہ نہیں چلتا۔ دوسرے، عام زندگیوں میں لوگوں کا واسطہ برے لوگوں سے ہی پڑتا ہے، اس لیے وہ اچھائی پر یقین کھو بیٹھے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے تصوراتی محال کا، تو بی خالص تخیل تو کوئی چیز ہی نہیں۔ آدمی کی سوچ، اس کا تخیل محدود ہے، بہت محدود۔ وہ اسی چیز کا تصور کر سکتا ہے جو در حقیقت کہیں نہ کہیں موجود ہو، اگر موجود نہیں تو ممکن ضرور ہے۔ آپ ایجادات کی مثال لیں، ایجاد تخیل ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ ایک ایسا تصور موجود کو عطا کرتا ہے جس کو عملی صورت میں ڈھالنا ممکن ہوتا ہے۔ یوں کچھ ایجاد ہوتا ہے۔ آپ مصوروں کی بات کریں، شاید ان کی تخیل اس کے درخیز ہوتے ہیں، مگر آج تک کسی مصور نے کوئی چہرہ، کوئی منظر ایسا پینٹ نہیں کیا کہ نہ کبھی کہیں نہ کہیں موجود نہ رہا ہو۔ یہ صرف اللہ کی ہے۔ وہ ناموجود چیزوں کو بھی سوچ لیتا ہے، اور صرف سوچنا نہیں، بنا بھی دیتا ہے۔ اس کے خیالات اور صورت گری میں صرف ایک کن کا فاصلہ وقفہ ہے۔ وہ اپنی اس صفت میں سے ایک معمولی سا جزو کسی انسان کو دے دیتا ہے، اور کبھی تخیل کی سمت میں قوت عمل بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ کرم ہے اس کا۔ میرے نزدیک تخیل ہی اللہ کی تلقین ہے کہ ایسا اچھا کرو، یہ ممکن ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماحول اور کردار میں لکھتا ہوں، تو یا تو وہ حقیقت میں موجود ہیں، یا پھر ہم لوگ ان کرداروں جیسے ماحول کو تخلیق کر سکتے ہیں۔ نہ کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اب میں آتا ہوں جواب کے دوسرے حصے پہ۔ میرے خیال میں آدمی کی فطرت ہے کہ کہانی پڑھتے وقت وہ خود کو اس کے مرکزی کردار کی جگہ رکھتا ہے۔ آپ خود سوچ کر یہ بتائیں کہ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ انٹرویو کا جواب: جی ہاں، شاید ہر شخص ایسا ہی کرتا ہے۔ بارش کی جھڑی جمعرات سے لگی تھی، اور بقول اماں کے جمعرات سے پہلے رکنے والی نہیں تھی۔ پچھلی بار کی بارش نے پنڈورا باکس کھول دیا تھا، تمام فتنے باہر نکل آئے تھے۔ سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ برسات کی رمجم میں دل پینگیں لیتا باہر پیپا ہوا پکارتا، تو دل میں ہوک اٹھتی، اس کا کوئی پی تھا ہی نہیں، وہ کسے پکارے۔ 8 دن اسی قیامت میں گزرے۔ برسات کی بھیگی رات میں اسے اپنا بستر اجنبی لگتا، وہ خود کو کھویا کھویا سا محسوس کرتی۔ اسے لگتا کہ جیسے وہ کہیں اور کی چیز ہو جو غلطی سے کہیں اور رکھ دی گئی ہے۔ نیند بھی کم ہی آتی ہے۔ دراصل اسے خواب بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ برسات کے اس عرصے میں اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا، حد یہ کہ پڑھنے پہ بھی دھیان نہیں تھا۔ بس اندر بھیگی خواہشیں سر اٹھاتی تھی، اور اب ان سے نظریں چنانا بھی آسان نہیں تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوف زدہ تھی۔ سب سے زیادہ خوف اسے یہ سوچ کر آتا تھا کہ اس کے پاس دفاع کے لیے کوئی ڈھال بھی نہیں۔ وہ کیا کرے گی؟ کیا بنے گا اس کا؟ بس یہ طے ہے کہ اسے ہارنا نہیں ہے، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ بدھ کو اماں نے اعلان کیا، بس اللہ کے حکم سے کل آسمان کھل جائے گا۔ برآمدے میں بیٹھی صفورہ نے یہ سن کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کالی اڑھا کے تیور کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ آسمان پر کہیں ہلکے رنگ کا چھینٹا بھی نہیں ہے۔ اس رات صفورہ نے پھر تقریباً وہی خواب دیکھا۔ وہی جنگل تھا، وہی برسات، وہی کیفیات۔ بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس بھی ستا رہی تھی، سردی بھی لگ رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ حشرات الارض اسے پہلے کی طرح خوف نہیں آ رہا تھا۔ یقین تھا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، وہ خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اسے اس سے بچنا ہے۔ بالکل ویسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اور گھوڑ سوار آتا نظر آیا۔ اتنے فاصلے سے اسے اس کے نقوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال اسے دیکھتے ہی گھوڑ سوار نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ فاصلہ ذرا کم ہوا تو صفورہ نے دیکھا کہ گھوڑ سوار نے آنکھوں سے نیچے اپنے چہرے رومال باندھ رکھا ہے۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ کیا پھر ویسا ہی کچھ ہونے والا ہے؟ گھوڑ سوار نے اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے کی راسیں کھینچ لیں۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف آیا۔ تم کون ہو؟ اس برسات میں اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا جنگل ہے، صفورہ نے اکڑ کر کہا۔ تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایک آزاد آدمی ہوں، اور یہاں بیر بھوٹیاں اور جگنو پکڑنے کے لیے آیا ہوں۔ صفورہ کو اس کا جواب بہت اچھا لگا۔ تم جگنو پکڑ لیتے ہو؟ اس نے حیرت سے کہا۔ مجھے بھی دو گے؟ ضرور، لیکن فوراً چھوڑ دینا۔ روشنی کو اپنے لیے قید کر کے نہیں رکھتے، ورنہ روشنی مر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بس ایک پل انہیں مٹھی میں رکھوں گی، پھر چھوڑ دوں گی۔ گھوڑ سوار بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے تمہارے تو ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے تمہیں، اس نے کہا اور صفورہ کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جاؤ، صفورہ نے بھڑک کر کہا۔ گھوڑ سوار رک گیا اور مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم ڈاکو ہو کیا؟ یہ ڈاکو سا کیوں باندھ رکھا ہے؟
تم نے؟ صفورہ نے کہا۔ گھوڑ سوار نے چہرے پر بندھا ہوا کپڑا ہٹا دیا۔ خود دیکھ لو، میں ڈاکو نہیں ہوں، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں سردی سے بچاؤں گا، تمہیں تحفظ فراہم کروں گا۔ پہلے یہ بتاؤ تم ہندو تو نہیں ہو؟ گھوڑ سوار اور حیران ہوا۔ نہیں بھائی، میں مسلمان ہوں، ثابت کروں؟ آپ کے گھوڑ سوار کا غصہ بھی آ گیا۔ اے لڑکی، کیسے باتیں کر رہی ہے تم؟ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ صفورہ کے لہجے میں التجا تھی۔ دیکھو، کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو، اور میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتی، تو میں تمہیں 6 کلمے سنا دیتا ہوں۔ گھوڑ سوار نے کہا اور کلمے سنانے لگا۔ 6 کلموں کی کیا ضرورت ہے؟ صفورہ نے اسے ٹوکا۔ پہلے 2 کلمے تو کوئی غیر مسلم بھی سنا سکتا ہے، میں تمہیں 6 کے 6 سنا دیتا ہوں۔ اب صفورہ گھوڑ سوار کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اسے جانا پہچانا لگا۔ اس وقت زور سے بجلی کڑکی اور وہ ڈر کر گھوڑ سوار سے لپٹ گئی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گھوڑ سوار نے نرمی سے اسے الگ کر دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صفورہ نے پوچھا۔ مجیب انور۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ چہرہ اسے جانا پہچانا کیوں لگ رہا ہے۔ خود اس نے تصور میں اسے تراشا تھا اور شاید اسی لیے وہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ حقیقت تو نہیں مٹتی، لیکن تصور میں اجاگر کیے گئے نقوش مٹ بھی جاتے ہیں۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب اسے کوئی خوف نہیں تھا، وہ ہر اعتبار سے محفوظ تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ ایسے ہی دیکھ سکتی ہوں، آپ تو وہ ہیں جن سے مجھے محبت ہے۔ وہ حیران نظر آنے لگا۔ کمال ہے، میرا خیال ہے ہم پہلی بار ملے ہیں۔ آپ پہلی بار ملے ہوں گے، میں تو آپ سے بار بار مل چکی ہوں، کہانیوں کے ذریعے۔ اوہو، یہ بات ہے۔ اب وہ جھجک رہی تھی۔ آپ مجھے سہارا دے سکتے ہیں، تھام سکتے ہیں مجھے؟ دیکھیے، انکار نہ کیجیے گا پلیز۔ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ مسکرایا۔ کیوں نہیں، تم مجھے اچھی لگی ہو، بس تمہیں ہر پریشانی سے بچاؤں گا۔ مجھے منور نگاہوں میں وار فقتی کس کے لیے اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحے چت لیٹی چت کو دیکھتی رہی، پھر اس نے سر گھما کے جانے پہچانے گرد پیش کا جائزہ لیا۔ اس لمحے اپنا کمرہ اسے بہت برا لگا۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا خواب تھا جو ٹوٹنا اسے بہت برا لگا تھا۔ طبیعت مقدرسی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوسرے پلنگ پر سلمیٰ بے خبر سو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس کا دوبارہ سونے کو جی نہیں چاہا۔ اتنا اچھا خواب دیکھنے کے بعد اول تو جاگنا ہی نہیں اچھا نہیں لگتا، اور جاگ جائیں تو دوبارہ سونا اچھا نہیں لگتا۔ وہ لیٹ کر خواب کے اور پھر مجیب انور کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجیب انور سے محبت تو اسے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ وہ دنیا کا واحد مرد تھا جس کے بارے میں اس نے سب کچھ کھوجنا جاننا چاہا تھا، مگر کچھ دیر پہلے کے خواب نے اسے ایک عجیب سا ناشتہ استوار کر دیا تھا، تحفظ کا رشتہ۔ وہ ہر ترغیب، ہر نفسانی تقاضے کے مقابلے میں ڈھال بن گیا تھا۔ اے اللہ، زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار ہی صحیح، مجھے مجیب انور سے ضرور ملا دینا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ نہ میں اس سے مل کر کبھی مایوس ہوں گی اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت کروں گی۔